بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. متفق علیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک تعالی کسی قوم پر عذاب کو نازل کرتا ہے، اصاب العذاب من کان فیہم، تو اللہ کا عذاب ان تمام لوگوں کو پہنچتا ہے جو وہاں موجود ہوتے ہیں، یعنی نیک اور بد سب اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. ثم بعثوا علی اعمالہم، پھر اپنے اعمال پر قیامت کے دن وہ اٹھائے جائیں گے. اس حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا ایک اسلوب اور ایک قانون ذکر فرمایا ہے، اور وہ قانون اور اسلوب یہ ہے کہ اس دنیا میں جب بھی اللہ تبارک و تعالی کسی قوم پر اس کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب اتارتا ہے اور عذاب کو لے کے آتا ہے، تو وہاں اس بستی میں، اس جگہ میں رہنے والے جتنے بھی ہوتے ہیں سب کے سب اس عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں. انسانوں کے علاوہ حیوانات بھی، چرند پرند درند، سب تمام مخلوقات اس عذاب میں شریک ہوتے ہیں اور سب کو وہ عذاب پہنچتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ بعثوا علی اعمالہم، قیامت کے دن اپنے اعمال پر اٹھائے جائیں گے. مطلب یہ ہوا کہ جن لوگوں نے دنیا میں نافرمانیاں کیں اور نافرمانیاں کرتے کرتے مر گئے اور اسی پر ان کی موت آئی، تو قیامت کے دن وہ نافرمانیاں کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے. اور جن لوگوں نے دنیا کے اندر نافرمانیاں نہیں کی، عذاب میں وہ بھی شریک رہے اور عذاب ان پر بھی آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے حساب سے اٹھائے گا. انہوں نے نیک اعمال کیے، یہ نیکی کرتے ہوئے اٹھیں گے. میدان محشر میں جب یہ اٹھائے جائیں گے تو یہ نیکی کرتے ہوئے اٹھائے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ نافرمانیاں کرتے ہوئے ہی اٹھائے جائیں گے. جس عمل پر موت آئے گی اسی عمل پر قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حدیث میں اللہ پاک کا یہ قانون ذکر فرمایا کہ اس دنیا میں نیک و بد سب لوگوں کو اللہ کا عذاب پہنچتا ہے. اب سوال یہ ہوا کہ نیک لوگوں نے کیا قصور کیا، انہیں کیوں اللہ کا عذاب پہنچتا ہے؟ تو عذاب اللہ پاک کا جو آتا ہے وہ دو وجہ سے ہوتا ہے. ایک عذاب تو قوم کی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہوتا ہے، اور بسا اوقات عذاب رفع درجات کے لیے ہوتا ہے، درجات کو بلند کیا جاتا ہے. تو جو نافرمان ہیں، بد ہیں، گناہگار ہیں، فساق، فجار اور کافر ہیں، ان پر جو عذاب آئے گا وہ ہلاکت کے لیے آئے گا، اور جو نیک لوگ اس عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں ان کے درجات اس عذاب کے ذریعے سے بلند کر دیے جائیں گے. شدت سے، سختی سے ان کی موت آئی ہے، عذاب کا شکار وہ بھی ہوئے، لیکن آخرت میں اللہ پاک انہیں راحت عطا فرمائیں گے. اب یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ اللہ پاک کے عذاب کی شکلیں اس دنیا میں مختلف ہیں، اور قرآن مجید کی آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں اس عذاب کی مختلف شکلیں ذکر کی جاتی رہی ہیں، اور ان میں سے چند یہ ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا: قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہاری نافرمانی کی وجہ سے اوپر سے عذاب لے کے آئے، نیچے سے بھی عذاب لے کے آئے، اور تمہارے آپس میں اختلافات کو پیدا کر دے اور تمہاری زندگیاں مشکل ہو جائیں.
اوپر کے عذاب سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے، کفار اوپر سے مسلط کر دیے جائیں گے، انسانوں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور نیچے سے عذاب کا مطلب ہے کہ جو ماتحت لوگ ہیں وہ خائن ہو جائیں گے، اور تیسری قسم عذاب کی ہے کہ آپس کے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، ناچاکیاں پیدا ہو جائیں گی، اور ایک دوسرے کا گریبان کھینچنے کی کوشش کریں گے، اور یہ اختلاف اور یہ فساد، یہ باہمی اختلافات اور یہ باہمی لڑائی جھگڑے گھروں میں بھی موجود رہیں گے، علاقوں میں بھی ہیں، ملکوں میں بھی ہوں، نسلی اختلافات، خاندانی اختلافات، قومی اختلاف اور لسانی اختلاف، یہ تمام اختلاف یہ عذاب کی شکلیں ہیں۔ تو تین شکلیں عذاب کی اللہ پاک نے اس آیت میں ذکر فرمائی کہ ظالموں کا ظلم آ جائے گا، اوپر سے حکمران ظالم بن جائیں گے اور کفار مسلط ہو جائیں گے، اور نیچے سے جو ماتحت طبقے ہیں یہ بھی خائن بن جائیں گے، خیانت کریں گے، اور آپس کے اختلاف پیدا ہو جائیں گے۔ یہ تین عذاب جب آئیں گے، اور ان تین عذابوں سے اگر کسی نے توبہ اور کسی نے اپنے آپ کو نہ سدھارا اور اصلاح نہ کی تو پھر اللہ پاک کا بڑا عذاب آئے گا۔ یہ چھوٹے عذاب ہے، فرمایا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ ہم بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتے رہیں گے تاکہ تم سمجھ جاؤ، تاکہ تم اپنی اصلاح کر لو، لیکن ان چھوٹے عذابوں کو سمجھ کر بھی لوگوں نے اگر اصلاح نہ کی تو پھر بڑا عذاب آئے گا، اور وہ بڑا عذاب اسی شکل میں آتا ہے کہ پوری کی پوری قوم تباہ ہو جائے، کوئی ایسا زلزلہ آئے، کوئی ایسا طوفان آئے، کوئی ایسی بربادی آ جائے کہ جس سے پورے کے پورے علاقے اور پورے کے پورے ملک جس میں شکار ہوں اور ڈوب جائے۔ اس طرح کے عذاب اللہ پاک نے گزشتہ امتوں پر بھی اتارے ہیں، اور اس امت کے مختلف علاقوں کے اندر اور مختلف زمانوں میں اللہ پاک نے اس قسم کے عذاب بھی اتارے ہیں۔ تو یہ عذاب کی چار شکلیں قرآن اور احادیث میں ملتی ہیں۔ ایک تو عرض کیا کہ اوپر سے ظلم آئے گا، اور دوسرے عذاب کی صورت یہ ہے کہ ماتحت وہ خائن ہو جائیں گے، تیسری عذاب کی شکل یہ ہے کہ آپس کے اختلافات پیدا ہو جائیں گے، اور چوتھی عذاب کی شکل یہ ہے کہ جب ان تینوں عذاب کی شکلوں کو سمجھ کر لوگوں نے اپنی اصلاح نہ کی تو پھر چوتھی شکل عذاب کی آئے گی، عمومی عذاب آئے گا جس میں قومیں کی قومیں اور اسی طرح سے علاقے کے علاقے برباد ہو جائیں گے اور ان کی ہلاکتیں واقع ہوں گی۔ اب اس عذاب سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے اس کو بھی ذکر فرمایا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ جب تک لوگ استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہیں گے، اللہ پاک عذاب نہیں لے کے آئے گا، عذاب کو اللہ پاک ٹالتا رہے گا۔ معافی مانگنا اللہ پاک سے، توبہ کرنا اللہ پاک سے، یہ عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ اور کون انسان ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ گناہ ہر انسان سے ہوتا ہے، نافرمانی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، بے اعتدالی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لیکن اس بے اعتدالی کے بعد، اس نافرمانی کے بعد جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عذاب کی شکلوں کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں۔ پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر عذاب کی صورتیں متوجہ ہوتی ہیں، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اللہ پاک عذاب کو پیچھے کر دیتا ہے۔ تو جتنی بار یہ توبہ کرتا رہے گا اللہ پاک عذاب کو پیچھے ہٹاتے رہے گا۔ جب تک امت میں عمومی طور پر استغفار اور توبہ اور اللہ پاک کی طرف رجوع کرنا موجود رہے گا، اللہ پاک عذاب کو پیچھے ہٹاتا رہے گا، اور جب استغفار بالکل ختم ہو جائے اور توبہ کرنا، اللہ پاک سے معافی مانگنا بالکل ختم ہو جائے اور لوگ گناہوں پر جری ہو جائیں گے اور نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے چلے جائے اور ان نافرمانیوں کو نافرمانی بھی نہ سمجھے، ظلم کو ظلم بھی نہ سمجھے، گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے، تو پھر اللہ پاک کے عذاب اس طرح سے متوجہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک سے استغفار کیا جائے، توبہ کیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، میں روزانہ 100 بار استغفار کرتا ہوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے معصوم ہیں، پاک صاف ہیں، لیکن امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو ہمیں کس قدر زیادہ استغفار کی ضرورت ہے۔ صحابہ کے متعلق ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات کو بہت تھوڑا حصہ سویا کرتے تھے اور صبح سویرے سویرے استغفار کیا کرتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ جو استغفار کے متعلق آیا ہے کہ یہ لوگ استغفار کرتے ہیں کیا یہ گناہگار ہیں کیا یہ نافرمان ہیں یہ زنا سے شراب سے چوری سے توبہ کرتے ہیں استغفار کرتے ہیں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں عائشہ ان کا استغفار اپنی رات کی عبادت کی کمی پر ہوتا ہے کہ عبادت کی کمی پر یہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا اللہ ہم نے بہت تھوڑی عبادت کی ہے اللہ تو ہمیں معاف کر دے تو ان لوگوں کا صحابہ کا استغفار اس پر ہوتا تھا گناہوں کا تو بہت کم تصور وہاں ہوا کرتا تھا وہاں استغفار جو ہوتا تھا وہ اس پر ہوتا تھا کہ ہم نے اللہ پاک کی عبادت کا حق ادا نہیں کیا میرے عزیز دوستو بزرگوں روزانہ سونے سے پہلے انسان اپنی زندگی کا دن کے اعمال کا جائزہ لے لے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کتنے گناہ کمائے ہیں اور جو نیکیاں کمائی ہیں اللہ کا شکر ادا کرے جو گناہ کمائے ہیں اپنی فائل اللہ پاک سے صاف کروا کر سویا جائے اور اللہ پاک سے فائل صاف کرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے آدمی سچے دل سے ندامت سے ایک بار اگر یہ کہہ دیتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اے اللہ سارے دن کے گناہ مجھے معاف کر دے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک معاف کر دے گا اللہ پاک سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا کہ کیوں معاف کیے ہیں اللہ پاک ایسا مہربان ہے ایسا شفیق ہے ایسا محسن ہے تو اس خالق کو اس مالک کو نہ بھولا جائے اور سونے سے پہلے آدمی استغفار کر لے اور سونے کے جو مسنون اعمال ہیں ان کو آدمی اختیار کرے اور وہ مسنون عمل یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو باوضو ہو کے سویا کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق اور ناس اور سورہ اخلاص اور کافرون یہ پڑھ کر ہاتھوں پر دم کر کے پورے جسم پر پھیرا کرتے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے فرمایا جو رات کو سونے سے پہلے 10 آیات قرآن کی پڑھ لے گا وہ رات کو غافلین میں شمار نہیں ہوگا یہ عمل بھی کر لیا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سویا کرتے تھے سب کو معاف کر کے سویا کرتے تھے ایک صحابی کے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنتی ہے صحابہ نے جب تحقیق کی کہ اس کے پاس کیا عمل ہے تو پتہ چلا اس نے بتایا اور تو کچھ نہیں ہے میں رات کو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں تو کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے جس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے